الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعد ما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس رواه الديلمي. وفي رواية عن طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة يقول انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي رواه ابن السنی. علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ یوتھ کا پروگرام ہے. یقیناً جوانی بہت بڑی قیمتی دولت ہے اور اس کا نام ہی جوانی، یعنی رہنے والی نہیں، وہ جانے والی. جوانی کے معنی جانے والی. ہمارے گجراتی میں بھی یہ کہتے ہیں جوانی جائے گی. تو یہ جوانی رکنے والی نہیں ہے، جانے والی چیز ہے. اور نام اس لیے ایسا رکھا جوانی کہ قدر کر لو، وہ باقی نہیں رہے. بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا. ہاں، شریعت مطہرہ نے بھی جوانوں کے ساتھ دلچسپی بتلائی ہے، جوانوں کے مختلف احکام نازل کی. قرآن مجید کے اندر جوانوں کے قصے بیان کیے. ابھی جو قرات کی اس لڑکے نے، اصحاب کہف کا جو قصہ بیان ہوا ہے، اس میں سب نوجوان تھے. جوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی قوم کی یوتھ، کسی بھی قوم کے جوان اس قوم کا دوڑتا ہوا خون ہوتا ہے. جس قوم کے نوجوان اگر بے راہ ہو جاتے ہیں، سمجھ لو وہ قوم گئی. اسی لیے دشمنان اسلام نے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کی. شراب کی شکل میں، جوا کی شکل میں، اور موبائل کے اندر نئے نئے ایمان کش مناظر کو پیش کرنے کے ذریعے، جس سے ایمان ختم ہو جائے. فون لے کے آپ بیٹھو کہ ذرا دیکھ لو، کیا دیکھ لو، تھوڑی دیر میں 1 گھنٹہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جوانوں کے قصے بیان کیے.
اصحاب کہف میں جو نوجوان تھے وہ کئی 100 سال تک سوتے رہے. ہوا کیا تھا؟ بادشاہ اپنی پوجا کرواتا تھا، میرے سامنے سجدہ کرو، میرا مانو. لیکن ہر قوم میں کچھ لوگ فطرت سلیمہ رکھنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھو. ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ دی ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ بولتے نہیں لیکن سمجھتے ضرور ہیں. تو ان نوجوانوں میں سے ایک سائٹ پہ ہوا، دوسرا سائٹ پہ ہوا، ایسے ہوتے ہوتے ٹیم بن گئی. تو کیوں ہم لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے؟ کہا یار یہ سب غلط ہو رہا ہے. تو یہ ٹیم بن گئی اور یہ چلے گئے. بادشاہ کو پتا چلا کہ اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے خلاف، تو مارنے کی دھمکی دی اور یہ پہاڑ میں جا کے سو گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی سوتا رہا. 309 سال تک سوتے ہی رہے. اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ایسا تھا کہ نہ ان کو سورج کی دھوپ سے نقصان ہوتا تھا نہ زمین ان کو کھا سکتی. بڑا لمبا قصہ ہے، یوٹیوب میں ہماری تفسیر اس میں ہے سورہ کہف، اور انشاءاللہ وہ بھی چھپ کے آنے والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب علم لینے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنے ساتھ کسی بچے کو نہیں لے گئے، ایک جوان کو لے گئے، یوشع بن نون علیہ السلام کو لے گئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا. وہ بعد میں نبی بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں قوم عمالقہ کے اوپر فتح عطا فرمائی. قوم عمالقہ اتنے لمبے ترنگے اور ہٹے کٹے تھے کہ اپنی آنکھی میں 10 تک آدمیوں کو ڈال دیتے، ایسے پکڑ کے لے جاتے، باقی بادشاہ کرنا پھینکا لیتے. یہ لڑنے آئے ہمارے ساتھ. کہا کہ ان کو ہمارے انگور دکھا دو کہ انگور کے خوشے ہمارے کتنے بڑے بڑے ہیں. عقلیں حیران رہ گئی ان لوگوں کی، اور وہاں کے موسیٰ علیہ السلام سے اور لوگوں سے کہا کہ نہیں بھائی ان سے نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ موٹے تھے. لیکن میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ موٹا دیکھ کے ڈرنے کا نہیں اور پتلا دیکھ کے لڑنے کا نہیں. آدمی کو موٹا دیکھ کر یہ ڈر نہیں جانے کا کہ بھائی غصہ کی بھی معاف کرنا دوست میرے ادھر سامنے بھی آدھا یہ کہیں گے چپ سب کیا بات بول رہے ہیں. یہ کہاوت ہے. کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو آدمی موٹا ہوتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. یہ خوبی کی بات، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رو دیتا ہے جلدی. یہ پتلا ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. ہاں تو یہ جو تھے قوم عمالقہ وہ ایسے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کے صرف کھڑے ہی ہو جاتے تو وہیں پہ دب جاتے. لیکن قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے بھی ٹیڑھی، کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اتنے موٹے لوگوں سے ہم کیا لڑیں گے. خیر تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائی سفر کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے جو ساتھی تھا وہ بھی نوجوان، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کروایا. اور ایک بات اور بتاؤں، نبوت کسی بوڑھے کو نہیں ملی. نبوت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑی عمر میں 80 سال 100 سال میں نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پہلے سے تھے لیکن اعلان کرنا، نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کی عمر. تو نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے وہ عمر مقرر کی جو جوانی کی ہوتی ہے. اور جنتی جب جنت میں بھی جائیں گے تو بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بڑھیا آئی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں. وہ رونے لگی کہ کیا بات ہے ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بڑھاپے میں نہیں جوان ہو کے جائے. بات تو صحیح ہے، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، بھائی وہاں بوڑھے کا کیا کام ہے، وہاں تو جوانوں کا کام ہے. تو ان بوڑھوں کو اللہ جوانی دے دے گا. 33 ایئرس کی عمر ہوگی مردوں کی. اب سمجھ لو کہ یہ عمر کتنی قیمتی ہے جوانی، اس لیے کہ وہاں
اور کچھ کرنے کا نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کیا ہے اسی کا مزہ لوٹنے کا ہے, اور اس کے لیے وہی بہترین عمر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 17 سال ہے, عورتوں کی 17 سال ہے. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے میرے بھائی, لمبی باتیں ہیں, لیکن ابھی مجھے آپ لوگوں کے سامنے اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ جوانی, اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی حفاظت کے لیے پہلے سے پار باندھی, باؤنڈری لگا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 ایئرس کے ہو. اب عادت پڑے گی. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور اگر نماز چھوڑے 10 سال کی عمر ہو جائے تو پٹائی کرو. ایسا نہیں کہ ختم کر دو, ہلکی سی. آج تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کہا وہ کیا کہیں گے, میں اندر ہی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن محبت سے تو کر سکتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو محبت دلائیں, ان کو پیار دکھائیں. اور آج کے زمانے میں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, مار پیٹ نہیں کر سکتے, تو پیار تو دکھا سکتے, ان کے ساتھ کمپنی تو دے سکتے. یہ نہیں کہ اب یہ بڑا ہو رہا ہے چھوڑو اس کو. تو دیکھو 10 سال کی عمر میں ہلکی سی پٹائی کی جائے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, کہا کہ بعد میں جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. ایک بستر کے اوپر 2 مرد نہیں سو سکتے, گرما گرمی کا اندیشہ ہے. ہاں, عادتیں بگڑتی ہے وہاں سے. یہ حکم ہے, حدیث, قرآن حدیث کا حکم ہے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنظُرْ إِلَىٰ مَا دُونَ السُّرَّةِ فَوْقَ الرُّكْبَةِ. جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کا نکاح کرا دے, چاہے غلام ہو یا کوئی مزدور ہو, اس کا نکاح کرائے, تو جائز نہیں ہے کہ اس آدمی کے ناک کے نیچے کا حصہ گھٹنے تک دیکھے. سن لینا یہ بات, کیا کہا گیا, حدیث ہے. یہ روایت نقل کیا امام مسند احمد کی, ابو داؤد شریف کی, اور مستدرک حاکم کی روایت. فرمایا کہ اگر شادی ان کی کرا دی, یعنی بالغ ہو گئے, تو اب ناف کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ڈوری یہاں سے نیچے لے گھٹنوں تک کا اتنا حصہ نہیں دیکھ سکتے. آج ہمارے گھروں کے اندر بڑی عمر والے بھی یہ ہاف پہن کے گھومتے ہیں, ناک کے نیچے کا حصہ بھی دکھتا ہے. سطر ہے میرے بھائی, یہ سطر کا حصہ ہے, تو چھپانا پڑے گا. آپ سوچئے کہ یہ بات کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر کے بچوں سے ہی کیوں شروع کر دیا؟ اس لیے کہ اب وہ جو انٹر ہونے والے, اس عمر میں انٹر ہونے والے ہیں کہ جہاں ان کی پکڑ شروع ہو جائے. اور جب عادت بن گئی تو پھر اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے. پیو تڑتی ندی پر تاڑ بھی پڑے ہے, عادت چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّمَا الْيَتِيمُ يَتِيمَ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا. یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّذِي مَاتَ وَالِدُهُ, یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو. انما الیتیم یتیم العلم والادب, جس کے پاس علم نہیں ہے, ادب نہیں ہے, وہ اصل میں یتیم ہے. ارے بڑی عمریں ہو جاتی ہے, بولنے کا طریقہ نہیں کہ کس سے بات کرنا ہے اور کیسی کرنا ہے. کیوں؟ یتیم ہے وہ, علم نہیں ہے, ادب نہیں ہے. آدمی دیکھو بڑا بنتا نہیں, خدا بناتا ہے. کوئی آدمی کسی کی بڑائی کرے, اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اس کے دل میں ڈال رہا ہے. حدیث شریف ہے, حدیث شریف ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو, جبریل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. فرشتہ اعلان کرتا ہے آسمان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی دنیا والے کرو.
دنیا میں آج اخبار میں دیکھو لوگ غلط تعریفیں کر رہے ہیں، کیوں پیسہ ملتا ہے؟ ہندوستان کے سیاست میں دیکھو، پاکستان کی سیاست میں دیکھو، تعریفیں ہو رہی ہیں. ہاں، اور اصلی تعریف تو وہ ہے کہ جو خدا کسی کے دل میں ڈال. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقین وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان گھرانے کو، ایک معاشرے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے 10 سال سے حکم دیا، 7 سال سے، کہ 60 سال کی عمر ہوئی نماز کا حکم دو، نماز پڑھو. آج ہم اپنے گھر میں اذان نہیں دیتے. اذان دو تو بچہ اذان سیکھے گا. ہم نماز نہیں پڑھتے، بچہ نماز نہیں پڑھتا. بڑا ہو کے نیوزی لینڈ کے اندر ایک مدد کا آدمی تھا، عرب تھا، اور اس کی بیوی کرسچن تھی. اس کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. انتقال ہو گیا اس مڈل ایسٹ والے بڑے آدمی کا. ہمارے یہاں فون آیا، جب جنازے کا اس نے کہا ہے کہ مجھے اسلامی طریقے سے کیا جائے. جب جنازہ ہوا تو کچھ لوگ تھے، اور جو بیٹا تھا وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، جنازے کی نماز. قصوروار کون ہوگا؟ ماں باپ قصوروار. ہاں، یہ نوجوان طبقہ میرے بھائیوں ہماری قوم ایک خون ہے، ہمارا مسلمانوں کا خون ہے، بہتا ہوا خون ہے. اگر یہ صحیح رہے تو انشاءاللہ نسلیں صحیح رہے. اگر یہ ہاتھوں سے نکل گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جو عبادت گزار ہو، اپنے بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس کی فضیلت اس بوڑھے آدمی کے مقابلے میں جو بڑی عمر میں جا کے عبادت گزار بنا ہے، اس جوان کی فضیلت ایسی ہے جیسے رسول کی فضیلت اپنی قوم میں ہوتی ہے. اب سوچئے، اس لیے جوانی میں سارے جذبات جوش میں ہوتے، ابھرتا ہوا خون ہوتا ہے، بڑھتا ہوا شباب ہوتا ہے، سارے اعضاء اپنے جوش کے اوپر ہوتے ہیں، اور دنیا کی طاقتیں کھینچنے والی ہوتی. پھر بھی اللہ کے سامنے وہ جھک رہا ہے. اس کی فضیلت کہا کہ جیسے رسول کی فضیلت عام پبلک کے مقابلے میں، عام پبلک کفر و شرک میں ہوتی ہے، نبی اکیلا ہوتا ہے جو دعوت دیتا ہے ایمان کی طرف. اتنی بڑی فضیلت. اور دوسری ایک حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے نوجوان کے ذریعے فرشتوں کے سامنے. کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، اس بندے نے اپنی شہوت کو میری وجہ سے چھوڑا. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے ذریعے فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ یہ میرا بندہ ہے، دیکھو میری وجہ سے اس نے اپنی شہوت کو چھوڑ دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا مگر جوان. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا مگر جوان کو. جوان میرے بھائی دیکھو عزیز طلبہ، یاد رکھو یہ تمہارا جو زمانہ، یہ جو دور ہے، وہ تمہارے علم حاصل کرنے اصلی دور یہی ہے. ہاں، بچپن میں حافظ کرا دینا چاہیے بچوں کو تاکہ اس میں زیادہ وقت نہ گزرے. ہمارے یہاں ماحول نہیں. ماحول بنے گا کیا؟ ماحول ایک آدمی سے نہیں بنے گا. یہاں جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں جن کے اولاد ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں. گھر میں ایک حافظ ہوتا ہے تو پورے گھر والوں کو شرم آتی ہے، الٹا کام کرتے ہیں کہ یار یہ حافظ بننا ہوگا، ہمارے گھر میں حافظ ہے قرآن، اس کے سینے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. جب وہ بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، وہ لوگ آئے مشرکین اور دیکھا کہ بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بڑے بت کے گلے کے اندر ڈنگاری رکھی ہوئی.
کہا کہ بھائی ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے جن کو ابراہیم کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جوانی میں ہی ایسا کیا. وہ جوان تھے, نبوت ان کو جوانی میں ملی. تو ہر نبی جوانی میں نبوت ملی ان کو. ہر بڑا عالم جوانی کے اندر اچھا علم حاصل کر کے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو آپ کے سر مبارک کے اندر تقریباً 20 بال سفید تھے. 20 بال سفید تھے. اس کا مطلب یہ کہ حضور جس ایک جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے, جو کچھ کام کیا آپ نے کر دیا. لیکن میرے بھائیو, اصل بات یہ ہے کہ الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی ایک پاگل پنا ہے. جوانی ایک پاگل پنا ہے. اس جوانی کو کیسے استعمال کریں گے؟ جب تک ایک بڑی جماعت ایسی تیار نہ ہو جائے جن کے اندر صلاح اور تقویٰ ہو, ایسے نوجوان جو یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہو اور کوشش کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر, ہمارے شہر کے اندر جتنے بھی جوان ہیں ان لوگوں کو ہم صحیح راستے پہ لانے کی فکر کریں. ہاں, ایسے جوانوں کی ضرورت ہے, ورنہ پوری دنیا کے اندر آج رونا رویا جا رہا ہے یوتھ کے بارے میں. میں جب تھا نیوزی لینڈ کے اندر رانوئی میں ہمارا یوتھ چلتا تھا, والی بال ہم کھیلتے تھے, کھانا پینا سب تعلقات ایسے ہو گئے کہ نوجوانوں کے ساتھ. لیکن اب پوچھتے کہا نہیں, حیران ہے سر یہاں کی زبان میں کیسا حیران. یہ نوجوانوں کے ساتھ میرے بھائیوں تعلقات قائم کر کے ان کو اللہ کے گھر کا عادی بنانا پڑے گا. ہاں, ورنہ اگر بری کوئی لت پڑ گئی, بری عادت لگ گئی تو پھر ان کو کھینچ کے لانا بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ایک تو خود کو نیت کرنا کہ ہم اپنی زندگی, اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھو جہاں آنکھ کھلی وہیں سے صبح, یہ سوچ کر کہ ابھی گھنٹی بجے گی اذان ہوگی تو میں اٹھوں گا, نہیں اٹھ سکتے. جبھی آنکھ کھل جائے اسی وقت صبح سمجھ. تو آج یہ نوجوانوں کا پہلا موقع ہے, پہلا پروگرام. اس پروگرام کے اندر ہم آپ لوگوں کے سامنے جو ایک روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آنے والی چیز جنازہ ہے اس کے متعلق بات کریں. میت کو غسل دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام تو فری کرنا چاہیے, جو بھی کرے. اگر کوئی فری کرنے والا نہ ہو تو پھر اجرت دے کر لاؤ. اور بہتر یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار غسل دے دو, قریبی رشتہ دار. اور وہ اگر نہیں جانتا ہے یا پھر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر کوئی نیک آدمی, امانت دار آدمی ہو. آپ کہیں گے کہ اس میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں کہ امانت کی ضرورت. ہاں, امانت کی ضرورت ہے. دیندار ہوگا تو میت کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالح اور نیک آدمی غسل کرائے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی, لیکن جس کو غسل دیا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے ہر نوجوان کو ضروری ہے کہ اس کو جانے, کیونکہ میت, مسلمان میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے زندہ مسلمانوں پر. یہ فرض کفایہ. ایک ہوتا ہے فرض عین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یہ کہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض عین ہے. کچھ لوگ پڑھ لیں گے نہیں چلے گا, ہر ایک کو اپنی اپنی نماز پڑھنا فرض ہے, وہ فرض عین کہلاتا ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ کر لیں گے تو سب کے اوپر سے بوجھا اتر جائے گا, البتہ ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے کیا. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ, مسجد میں اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں سنت موقدہ علی الکفایہ, وہ سنت موقدہ ہے لیکن علی الکفایہ. کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے تو سنت چھوٹنے کے گناہ سے سب بچ جائیں گے, لیکن ثواب انہی کو ملے گا جو بیٹھے. ہاں, اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ. بہت سارے احکام ہیں
اور ان احکام کو ڈیٹیل سے بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو جیسے جیسے سوال آتے جاتے مفتیان کرام اس کا جواب دیتے تھا. ہاں البتہ جو اس کا میتھڈ ہے، ایک بنیادی جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے غسل دیا جائے گا اور کفن کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے کفن پہنائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا ہذہ سنت موتاکم، یہ تمہارے مردوں کا طریقہ ہے، سنت ہے، تو بھی گزر جائے گا اس کو اسی طرح سے کیا جائے گا. اور دوسری ایک بات یہ ہے، غسل دینا فرض ہے، فرض کفایہ. کیوں ہے؟ کیوں فرض کفایہ؟ بھائی اس وجہ سے کہ جب آدمی گزر جاتا ہے تو اس کی باڈی میں جو بہنے والا خون ہے وہ جم جاتا ہے، اور بہنے والا جو خون ہے وہی ناپاک ہے. جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں یہاں سے چھڑا چلاتے ہیں تو جو بہنے والا خون ہے وہ پورا نکل جاتا ہے. نکل گیا اب وہ پاک ہو گئے، وہ جانور پاک ہو گئے، اسے کہ بہنے والی جو گندی چیز تھی وہ نکل گئی. تو انسان بھی جب گزر جاتا ہے تو اس کا جو اندر بہنے والا خون ہوتا ہے وہ اندر ہی رہتا ہے. تو مرنے کی وجہ سے میت ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں خون ہے بہنے والا. اب اس کو غسل دینا ہے. غسل یاد رکھو، غسل مسلمان کا ضروری. کسی کا کوئی کافر رشتے دار گزر گیا ہے تو پھر مسلمان تو ضروری نہیں کہ اس کو غسل دے. لیکن کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، ایک مسلمان ہی، تو پھر اس کو یہ جو سنت کی پابندیاں ہیں وہ سب نہیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ تو ایمان والے کے نصیب کی بات ہے. ایک کھڈا کھود کے اس کو ایسے ڈال دیا جائے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط، اگر جنازے کی غسل دینا ہے تو ولادت کے بعد گزرا ہو، یعنی جب وہ پیدا ہوا ہو اس وقت وہ زندہ ہونا چاہیے تو اس کا غسل دینا ضروری ہے. اگر مرا ہوا ہی دنیا میں آیا ہے تب تو پھر اس کو ایسے ہی کپڑے میں غسل دے کے پانی بہا کے کپڑے میں لپیٹ کے نام رکھ کے دفن کر دیں اگر اس کے سارے اعضاء بن چکے ہیں تو. اور اگر وہ پیدا ہوا، چیخا چلایا یا اس میں حرکت پائی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، کفن بھی ہوگا اور نام بھی رکھا جائے گا، پھر دفن کیا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اگر چلاتا ہے تو اس کا نام بھی رکھا جائے، غسل بھی دیا جائے، نماز بھی پڑھی جائے. وہ بچہ وارث بھی ہوگا، وہ بچہ وارث بھی ہوگا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اور بھی بہت مسئلے پیدا ہوں گے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے. خیر، سارے احکام مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا زندہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ سارے احکام جوائن ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ سست ہے، انکمپلیٹ ہے، لوٹنے کی شکل میں آیا ہے، اس کے اعضاء نہیں بنے تو پھر اس کو تو ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ غسل لینا ہے مسلمان کو، اور جو باغی ہے، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے یا یہ کہ لوٹ مار کرتے، راتوں کو لوگوں کے اوپر دعویٰ بول کے لوٹ مار کر کے بے عزتی لوگوں کی کرتے، کا ایسوں کو غسل نہیں دیا جائے. یہ نعمت ہے غسل. ایسوں کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے. اسلامی حکومت ہو رہی اسی بات میں سب. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، بہت اہم مسئلہ، کہ کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. ہمارے اس ملک میں تو بہت مشکل ایسا ہونا، لیکن ایسے بڑے ملکوں کے اندر جیسے ہندوستان میں، ایسے ملکوں کے اندر
کوئی میت ایسا ملا ہے جو چہرے سے پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ چل جائے کہ داڑھی رکھی ہے، مونچھیں کترواتا ہے، یا یہ کہ آخر میں ختنہ دیکھی جائے ختنہ کی ہے، تو اس کو مسلمان سمجھ کے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز بھی، یا ایسے ایریے میں پایا گیا ہے جو مسلمانوں کا ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے۔ اور اگر مسلمان اور غیر مسلم کوئی ایسا معاملہ حادثہ ہو گیا خدا نہ کرے کہ کئی لوگ مر گئے، اس میں پتہ نہیں کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم، تو پھر اندازہ لگائے کہ زیادہ مسلمان ہے تو سب کو غسل دے دے، سب کو کفن نماز پڑھ لی جائے، سب پتہ نہ چلتا ہو۔ اچھا، اب غسل کی باری آئی کہ غسل کیسے دیں گے، کون دے گا؟ مرد مرد کو دے گا، عورت عورت کو دے گا غسل، جنس کو دے گا، مرد مرد کو اور عورت عورت کو، اس لیے کہ بغیر شہوت کے چھونا حلال ہے، بغیر شہوت کے میت کو بغیر شہوت کے چھونا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرد گزر گیا ہے اور اس کو غسل دینے والا کوئی اور نہیں ہے، اس کی بیوی ہی ہے، تو وہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ مرد تو ختم ہو گیا، اس کے مقابلے میں عورت گزر گئی ہے اور مرد غسل دینا چاہتا ہے، نہیں دے سکتا، اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ہاں، اس لیے کہ وہ مرد اس کے لیے اجنبی ہو گیا، اور مرد کے پاس ایسے حالات ہیں کہ وہ مردہ کے ساتھ بھی شرارت کر سکتا ہے، شریعت نے پہلے سے بریک لگا دی کہ نہیں، مرد عورت کو اپنی بیوی کو غسل نہیں دے گا، عورت دے سکتی ہے اگر کوئی نہیں ہے مرد کو۔ اچھا، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل۔ میں ایک جگہ گیا جنازہ پڑھانے کے لیے انڈیا، تو ہاں، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا، مجھے وہ قصہ بھی یاد آ گیا۔ میں جنازہ پڑھانے گیا تو وہ جو آدمی گزرا تھا اس کا بیٹا میرے پاس آیا، ارے یار مفتی صاحب، ہماری اماں ابا کو دیکھنا، میں نے کہا دیکھے کہاں منع لکھا ہے، کیا ہے، اس کو ٹچ کرے گی کر سکتی ہے، جب غسل دیں گے میں نے یہ دیکھا، اور مرد اپنی عورت کا دیکھ سکتا ہے، ہاں اجنبی آدمی نہیں دیکھ سکتا، میں نے اپنی ممانی کا نہیں دیکھا، ماما کی جو بیوی تھی ممانی، میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ میرے لیے اجنبی ہے زندگی پر دیکھا، لیکن اب تو مجھے احترام کرنے دو۔ تو یہ مسائل ہے، مسائل کو جتنا جانو گے، جتنے گہرائی میں جاؤ گے، اتنا علم، میرے بھائیو یہ تو سمندر ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ تو میں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ میں نے جتنا سنا ہے وہ کم ہے، اور جتنا نہیں سنا وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بات سنا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے بہت بڑے بیرسٹر ہیں وہ تو کہا کہ مجھے پتا نہیں اس کا جواب۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے، کہا کہ تم گورنمنٹ کی اتنی زیادہ طلب دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں جو طلب لے رہا ہوں وہ میرا جتنا نالج ہے اس میں ہی لے رہا ہوں، اگر میرا نالج جتنا نہیں ہے سب کی لینے جاؤں گا نہیں تو بادشاہ کا خزانہ کم پڑ جائے گا جی، وہ تو اپنے علم کا ہی جتنا میرا علم ہے اسی کی طلب لے رہا، ورنہ جو میری جہالت اس کا اگر علم ہے اس کی طلب لینے جاؤں تو بادشاہ کی خزانے کم پڑ جائے گا۔ اس لیے نہ کوئی مفتی نہ کوئی مولانا یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ میں سب مسئلے جانتا ہوں، میں نہیں جانتا، سب کے سامنے آپ کو کہتا ہوں، ہمیں بھی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہاں، اور جب تک ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم بولتے نہیں جی، جب تک یقین نہیں ہوتا ورنہ کہیں گے کہ ہم تحقیق کر کے بتائیں گے۔ کل کا مسئلہ ہمیں تو بتاؤ، کل کا مسئلہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی کی 5 بیٹیاں، اس نے بیٹیاں ہی ہیں، اس نے کہا کہ ہم اپنا گھر پورا بیٹیوں کو دے دیں، تو میں نے کہا بھائی بھائی کوئی ہے کہ نہیں، میں نے کہا ان کو محروم کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہے، کہا کہ نہیں اپنی زندگی میں دینا چاہتے، میں نے کہا ضد کرنا ہو تو سب 5 لڑکیوں کو بلاؤ، کہو کہ دوڑیے اور چابی دے کے نکل جاؤ گھر کے باہر، وہ کہا کہ تمہیں دے دیا، اب پھر اسے اجازت لے کے گھر میں رہو۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا وہاں کے انڈیا کے، تو کہا کہ ہر کمرہ دینا ضروری، میں نے کہا ایسا مت کرو ورنہ کل جا کے پرابلم ہوگا، وہ کمرے والا کہیں گا تو میرا ہے یہاں کوئی نہیں آ سکتا، سب کا رکھو 5 پورا ان کے بھی دے دو تاکہ آگے چل کے قیمت سے ہی تقسیم ہو جاؤ۔ تو کہا یہ بہت اچھا آپ نے بتا دیا کہ ہم مسائل یہاں آ رہے ہیں، الحمدللہ انڈیا سے بھی ایسے مسئلے آتے ہیں، تو مسئلے تو اتنے زیادہ ہیں کیونکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آئے گا شریعت اس کا حل ہے اور شریعت اس کا سولوشن ہے، اس سے آپ کو جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا بھائی مسئلہ کیا ہے۔ خیر،
اب ہم غسل کی طرف جاتے ہیں. جب یقین ہو گیا کہ میت گزر چکا ہے، یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گزرا نہیں ہوتا، اس کی روح سکڑ کے دل میں آ جاتی ہے، جس کو سکتے کی بیماری کہتے ہیں، اس کو سکتے کی بیماری کہتے ہیں. تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں. طریقہ یہ ہے کہ جو کلمے کی انگلی ہے اس کو تھوڑا دبایا جائے، تھوڑا دبایا جائے. کیوں دبایا جائے؟ اس لیے کہ دل کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے، اس انگلی کے ساتھ. جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم تحیات پڑھتے ہیں اس میں اور کوئی انگلی نہیں ہلاتے، اسی کو ہلاتے، کیونکہ اسی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو جب ادھر اگر ہمارے حضرت استاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے تھے کہ ان کے والد صاحب ہمارے کھیڑا ڈسٹرکٹ کے اندر گجرات کے ایک حصے کے اندر پڑھا رہے تھے یا بیان کے لیے گئے تھے، دیکھا ایک آدمی کو کہ لوگوں نے کہا گزر گیا، آپ کو کچھ شک ہوا تو آپ نے یہ انگلی ایسے دبائی، وہ آدمی بیٹھ گئے لوگ حیران. تو بھائی وہ ایک سکتے کی بیماری، تو پورا یقین ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب غسل کی باری آئی. تو غسل دینے سے پہلے وہ سب چیزیں کیا کیا ضروری ہے. دیکھو پہلے تو پانی گرم کر کے رکھ دیا جائے، اور اگر بیری کے پتے ہو تو وہ نہیں ہے، کتنی کے پتے ہیں یا وہ نہیں ہے تو نیم کے پتے بھی چلیں گے. ہاں وہ ایک گھاس ہوتی ہے ہمارے یہاں، جیسے کہ بیری کا پتا استعمال آسانی سے مل جاتا ہے تو پانی گرم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گلوز جو ہوتے ہیں وہ بہت پتلے ہوتے ہیں، وہ اگر استعمال کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم کپڑا زیادہ لیتے ہیں تھیلی بنانے کے لیے، تاکہ وہ تھیلی کپڑے کی بنا لی جائے اور آدمی اس تھیلی کے اپنے ہاتھ الٹے ہاتھ کے اندر باندھنے کے بعد پہلی فرصت میں یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک ایسا کپڑا رکھا جائے، یہاں لگا دیا جائے کپڑا. اور کپڑا لگانے کے بعد پہلے یہ جو ازار ہے، سلو ہے، جو کچھ بھی پہنا ہے نیچے اس کو نکال دیا جائے. اور سطر تو حرام، جیسے مرد کا سطر ہے، زندگی میں سطر دیکھنا حرام، ایسے مرنے کے بعد بھی حرام. یاد رکھ لینا. میرا اس کا بہت کڑوا تجربہ ہوا. نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میری مسجد میں جنازے کے غسل کے لیے لائے 3 آدمی تھے موتی، اور تو حسین صاحب آئے تو کہا ہم غسل لینے میں کرتی تھے. کہا نکال لو. میں کیا خاص نکال کپڑے سے لاؤ پہلے. کہا وہ تو مر گئے، اب کیا؟ میں نے کہا وہ مر گئے لیکن اب وہ قابل احترام زیادہ ہے، ان کا سطر دیکھنا حرام ہے، چاہے باپ کیوں نہ ہو چاہے بیٹا کیوں نہ ہو. یہاں سے لے کر یہاں تک کا مرد کا سطر ہوتا ہے. تو ایسا کپڑا لایا جائے کہ جس سے یہ چھپا دیا جائے، اور بھی سارے کپڑوں کو ایسے نکالا جائے کہ سطر کھلنے نہ پائے. اس کے بعد استنجا کرایا جائے. استنجا کیسے کرائیں گے؟ الٹے ہاتھ کے اندر کپڑے کی تھیلی باندھ کر سطر کے حصے میں پچھلے حصے اگلے حصے کے اندر، ایسے تو کتابوں میں ڈھیلا لکھا ہے، ڈھیلا جو مٹی کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو یہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ بھی اس کا کام دے سکتا ہے. اچھا وہ نہیں تو پھر روئی کا استعمال کر لے تو کھینچ لے، مطلب یہ کہ جو نجاست ہے اس کو چوس لے، صاف کر دے، صفائی کا کام دے. تو 3 بیلوں سے یا 3 مرتبہ سے اس طرح سے کر کے پورا استنجا کرا دے. استنجا کرانے کے بعد میت کو سلایا کیسے جائے گا یہ ایک سوال ہے. جتنا آسان ہو ایسا، صرف یہ کریں کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ چڑھائیں، یا تو ایسا سلا دے یا جیسے میت کو قبرستان میں سلاتے اس طرح کا سلا دے تو زیادہ اچھا ہے کہ ایسا سلائے. سر ادھر رہے گا پاؤں ادھر رہے گا، یہ بھی چلے گا، یا سر ادھر رہے گا پاؤں ادھر رہے گا. جیسی سچویشن ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ بیچارے کو ادھر ادھر گھمایا جائے اور تکلیف پہنچائی جائے، آسانی سے جو ہو جائے. اس کے بعد اس کو جیسے میں نے کہا استنجا کرا دیا. استنجا کرانے کے بعد اب وضو کرانا ہے. وضو کے اندر یہ ہاتھ یہاں تک دھونا ہے. ادارے کتنے یہاں تک، ارے بھائی ابھی تو اس کا وضو ہو رہا ہے، یہی اتنا نہیں کیا. جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح سے کرنا ہے.
لیکن ہاتھ دھونے کے بعد اب کلی تو کرا نہیں سکتے کیونکہ پانی واپس آئے گا نہیں. تو روئی کاٹن بھی ہوتا ہے، کاٹن کے ذریعے اس کو گیلا کر کے ٹانٹوں کے اندر گھما دیا گیا ہے، اندر 3 مرتبہ کر دیا ہے الگ الگ پانی. اور اسی طرح سے ناک کے اندر بھی روئی لی جائے اور 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی اسی کے طریقے سے پہنچایا جائے. پھر کیا کیا جائے کہ دونوں جگہ پہ پانی نہ جاوے منہ کے اندر اور ناک میں، اس سے روئی ڈالی اور اس کے بعد پورا چہرہ دھویا جائے. اب مجھے کٹروانے کی اور سب چیزیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی یہ سب ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ زندگی میں خاص جو کچھ کرنا تھا ہو گیا، تو پورا چہرہ دھویا جائے. پیشانی پر پانی ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ تو یہاں بھی وضو کرتے، میں نے بہت سو کو دیکھا ایسا پانی لیتے ہیں. بھائی 2 ہاتھ سے کیا کچھ کمی آ جائے گی یا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ دونوں ہاتھ سے لیا جائے پانی اور یہاں ایسے پورے سے ڈالا جائے. اس کے بعد ہاتھ کو کنگلیوں تک دھویا جائے 3 مرتبہ. پھر مسا کرایا جائے، ہاتھ بھی لے کر کے مسا کرایا. ہاتھ دھونے کے وقت انگلیوں سے ہی شروع کرے تھے ایسے. جب مسا ہو گیا تو پھر پاؤں دھونے ہیں، اور اس میں بھی وہی ترتیب، پہلے رائٹ پھر گیا، یہ ہونا چاہیے. تنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بال میں، سر میں یا داڑھی کے اندر. ہاں. اس کے بعد جب پاؤں دھو دیے تو میت کو الٹی کروٹ لٹایا جائے، کیونکہ پہلے رائٹ سائڈ پہ پانی بہانے کا ہے. جب ایسے لٹائیں گے تبھی تو ہوگا. تو پہلے پانی لیا جائے وہی بیڑی والا پانی. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو جو بھی صاف ستھرا تازہ پانی ہو، گرم ہو لیکن اتنا گرم نہ ہو کہ گوشت گل جاوے، ایسا نہیں، تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اور میل نکال کچل میں نکالنے میں بھی اتنا زیادہ یہ نہیں کرنا ہے کہ آج اس کو پورا مطلب کہ صافی کر کے رکھنا ہے، ایسا نہیں. میت کا احترام بہت ضروری ہے. یہ مومن زندہ بھی قابل احترام ہے اور مرنے کے بعد اور زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے. ہاں. اسی لیے کہا جاتا ہے چاہے کتنا نالائق کیوں نہ رہا ہو لیکن اس کی برائی نہ کرے، خاموش رہے. اچھائی نہیں کر سکتے اس کی بیان تو کوئی بات نہیں، نہ کرے لیکن برائی نہ کرے. اذکروا محاسن موتاکم ولا تذکروا مساوئکم او کما قال. تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. یہاں تک کہا، میں نے امین کہا تھا نا کہ امانت دار آدمی غسل دے گے. کیوں؟ اگر میت سے کوئی چیز ایسی پیش آئی تو وہ لوگوں کے سامنے جا کے دھندیرا نہ پیٹے کہ ارے اس کو غسل دینے میں ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا. ہاں. ہم لوگ 2 کلو چاول ہضم کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ہضم نہیں کر سکتے ہیں. بالکل 2 کلو چاول ہضم کر سکتے لیکن ایک بات اگر کہا تو دیکھنا کسی کو کہنا پسند، وہ پہلے ہی جا کے کہے گا تو مرحوم کا بھی لحاظ ہو. اچھا ٹھیک ہے، تو اب ادھر سے شروع کریں گے 3 مرتبہ اور اتنا پانی بہائیں گے کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے. ہاں. یہاں سر سے لے کر صابن لگائے اور رگڑیں اچھی طرح سے. اچھا کیونکہ مرد ہے اس سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ تھیلی لگائے، استنجا کے لیے تھیلی لگانی تھی. اس کے بعد جب اچھی طرح سے پانی پہنچ گیا ہے نیچے تک تو اب ادھر کی کروٹ میں لا رہے، سیدھی کروٹ پہ لانے کے بعد پھر یہاں سر سے لے کر پھر اسی طرح سے پانی بہایا جائے اور رگڑا دے ادھر کے حصے کو. ہو گیا 2 دفعہ. اس تک یہاں بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے. پورا پانی ڈالنے کے بعد پھر میت کو ایسے بٹھائیں گے، دھیرے سے بٹھانے کی کوشش کریں گے. بٹھایا، اب پھر تھیلی یہ کر کے استنجا کرا لیں. ہو سکتا ہے کوئی نجاست نکلی ہو بٹھانے کی وجہ سے، کچھ پیشاب پانی نکلا ہو. اس کے بعد یہ جب استنجا کرا لیا، استنجا کرا لینے کے بعد پھر تیسری مرتبہ رائٹ سائڈ کے اوپر ایسا پانی بہائے کہ پوری باڈی پر پہنچ جائے. اب اگر میت کو پیشاب ہوتا ہے یا کوئی نجاست نکلتی ہے، خون نکلتا ہے، اب وہ ناپاک نہیں ہوگا. آپ نے پاک کر دیا، اب وہ ناپاک نہیں ہوگا. اس میں سے نجاست نکلے یا نہ نکلے، ہو سکتا ہے نکلے. اسی لیے تو علماء نے منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر میت کو نہیں لایا جائے گا.
میت کو مسجد میں اندر لانے کو منع کیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ ناپاکی نکل جائے تو مسجد ملوث ہو جائے گی. دیکھو ہر چیز کے پیچھے وزڈم ہے، یاد رکھو ہر چیز کے پیچھے وزڈم ہے. کوئی مسئلہ شریعت کا حلل تک نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن. اور بعضوں کے ہم بتا دیتے ہیں، بعضوں کے چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے. ہر چیز کبھی کبھی آدمی کی خود کی لاجک الگ ہوتی ہے، جو اس کی لاجک کو اگر مناسبت نہیں کھاتی تو کہتا ہے کہ یار یہ کیسا مسئلہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، مولانا بیٹھے، مفتی صاحب یہاں بیٹھے، ان کو پوچھ لینا. اور ہمارے مولانا یہ بھی ہے، مفتی کے فتوے کا انکار کرنا یا اس کا مذاق کرنا آدمی کو بہت ساری نعمت سے محروم کر دیتا ہے، ایمان کے لالے پڑتے ہیں. یاد رکھ لو، کیونکہ یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ اپنے جیب کی بات نہیں ہے، یہ فقہ کی بات ہے، اور فقہ حدیثوں سے اور قرآن سے نکلا ہوا ہے. اس لیے کسی عالم کے فتوے کا مذاق اڑانا یا یہ سمجھنا کہ نہیں یار ہم اتنے بوڑھے ہو گئے آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کیسا مسئلہ کیا. ارے ہمیں بھی کچھ مسئلے تھے. میں آپ کو بتاؤں، میں مفتی بن چکا تھا، اس کے باوجود ایک سفر کا مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا، مجھے کہا بیسی زیور دیکھ لو کہ آدمی سفر میں گیا، میں عورت حالت حیض میں عورت گئی، یہاں سے کہاں گئی؟ با گئی، اور با کے جانے کے بعد وہ پاک ہو گئی، اب آگے جا رہی ہے. جب تک وہاں سے وہ 77 کلومیٹر کی نیت کر کے نہیں جائے گی وہ مسافر نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا تھا کہ گھر سے نکلی 77 نہیں، وہ حالت حیض میں تھی. مسئلے بہت باریک ہوتے ہیں تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں سب جانتا ہوں. نہیں، ہمیں بھی کتابیں دیکھنی پڑتی اور بار بار دیکھنی پڑتی ہے. بعض مرتبہ تو دماغ کچھ میں کھپ جاتا ہے. خیر، جب آپ نے غسل دے دیا، اچھی طرح پانی کو پوچھ یہ کر دیا، تو رومال ٹاؤل سے پہلے ادھر ادھر کے حصوں کو پوچھ لیں اور پھر میت کو وہاں سے اٹھانے کی فکر کریں. لیکن جو اعضائے سجود ہے، سجدے کی جو جگہ ہے، وہاں پہ خوشبو لگا دیں. جیسے کہ پیشانی ہے، یہ ناک ہے، یہ دونوں ہتھیلیاں ہیں، یہ گھٹنے ہیں، کسی طرح سے قدم ہے. ان جگہوں کے اوپر جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں وہاں ایک خوشبو لگائی جائے. خوشبو لگائی جائے اس لیے کہ وہ قابل احترام اعضاء ہے، اللہ کے سامنے جھکے. اب وہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور پہلے سے پردہ رکھے. جب غسل لینا شروع کیا تھا اسی وقت سے پردہ ہونا چاہیے، اور ہر کس و ناقص وہاں نہ پہنچے. کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو عبرت کی چیز ہے. عبرت لینے والے کے لیے بہت بڑا سامان ہے. جس نے غسل دیا ہے، یہ غسل دینے والا آدمی نہ اس پر فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب یہ ہے. جب بیٹر تو ایک بات ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، وہ نہا لے. اس لیے کہ غسل دیتے ہوئے جو پانی نکلا ہے میت سے، اس میں کوئی ناپاکی ہوگی، آپ کے کپڑوں کو لگا ہوگا، کچھ ایسا ملوث ہو، تو بہتر مستحب یہ ہے کہ اپنے گھر جا کے پہلے غسل کر لو. بعض لوگ تو یہ سوچتے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دوست منی بیگ نے مجھے فون کیا، یہ ایک مسئلہ ہے. جنازے کی نماز پڑھ کے ہم آئے تو ہم نے کہا چلو یا نماز پڑھ لے مسجد میں. تو ایک مسلمان نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے، پہلے ہمیں غسل کرنا پڑے. بھائی میں نے تو آج تک یہ سنا نہیں. ہم مفتی صاحب کو ابھی پوچھتے ہیں. میرے فون آئے، میں نے کہا دیکھو جو غسل دینے والا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے. اور ایک بات، غسل دینے والے کو پہلے سے باوضو ہونا ہو تو افضل ہے، وضو والا ہونا چاہیے. وہ ناپاک ہے، مرد ہے ناپاک ہے، وہ اس کو غسل نہ دے، مکروہ ہے. عورت حالت حیض میں ہے، وہ غسل نہ دے، مکروہ ہے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ میت کو جب تک آپ نے غسل نہیں دیا ہے وہاں تک اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو زور زور سے نہ پڑھا، آہستہ پڑھے، کوئی بات نہیں. غسل دینے کے بعد آپ اس کے پاس زور سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور غسل دینے سے پہلے دور بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی حیض والی عورت بھی وہاں نہ بیٹھے، اس لیے کہ اب یہ جو ماحول ہے وہ فرشتوں کا ماحول ہے. وہاں پہ حیض والی ناپاک عورت ہوگی تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. خیر، تو وہ مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے بات لائے. اس آدمی نے بتایا
کہ قرآن میں کہاں ہے؟ مجھے کہا بھیجو مجھے، تو انہوں نے قرآن کے ایک پیج بھیجا مجھے، اور وہ پیج تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا۔ وہاں میت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن انگلش ٹرانسلیشن کرنے والے نے اس میں ایڈ کر دیا ہے قوس کر کے۔ میرے پاس دوسرا انگلش والا قرآن موجود تھا، میں نے فوراً اس کا فوٹو لیا، میں نے بھیجا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ آدمی صحیح تھا، اس نے قبول کر لیا۔ میں نے بتایا ان کو کہ دیکھو یہ مسلمانوں میں نہیں، ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہے، وہ جب کسی کے جنازے میں جاتے ہیں تو رومال تولیہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب جو اس کو جو بھی ودھی کرنی ہوگی ان کو وہ کریں گے، اور کرنے کے بعد سیدھے نہا کے گھر آئیں گے۔ اس بات کی پھر رفیق سے میری بات ہوئی، تو رفیق نے مجھے بتایا کہ یہاں جو ہندو لوگ تھے گجراتی کا، ایک دن وہ کہیں بستی میں سے آ گئے تو ہم نے کہا چائے پیئیں گے، کھانے میں ابھی میرا نہانا باقی میں بستی میں سے آ رہا، تو یہ غیروں میں ہے۔ اب دیکھو غیروں کی بات کہاں آئی، قرآن میں لکھ دی ایک آدمی نے، تو آپ کہاں سے علم حاصل کرو؟ خیر اب یہ ایک مسئلے کو میں یہی بند کرتا ہوں، آگے دیکھیں۔ اب ان کو کفن دینا ہے، تو کفن تو ہم پہلے سے تیار رکھتے ہیں کہ بھائی کفن دینا ہے، اور کفن سفید ہونا چاہیے، اچھا ہے، صاف ستھرا، کیونکہ روایات کے ساتھ مرد کے لیے کفن تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کفن سنت ہوتا ہے، سنت جیسے ہم لوگ دیتے ہیں، ایک کفن کفایت ہوتا ہے، اور ایک کفن ضرورت ہوتا ہے۔ کفن کفایت کے معنی جتنا کافی ہو سکتا ہو 2 کپڑے ٹھیک ہے، اور کفن ضرورت جتنا ہی ملا ہے اتنا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑے چاہیے، مرد کو، اور عورت کو 5 کپڑے چاہیے۔ مرد کو 3 کپڑے کون کون سے چاہیے؟ ایک تو کور چاہیے جس کو لفافہ کہتے ہیں، لفافہ کور، چادر جو سب سے اوپر رہے گا۔ اچھا، دوسرا چاہیے ازار، سر سے لے کر پاؤں تک چاہیے ازار۔ ہاں یہاں پہلے رواج تھا کہ لوگ سلو کی طرح باندھتے تھے، صرف ہمارے ریکی کی بات نہیں، یہ بہت دور تک کا مسئلہ ہے۔ میرے پاس آیا سلو پہناتے تھے، تو پھر میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو بہشتی زیور میں کیا لکھا ہے، وہاں بشیر احمد دیوان کی جو کتاب ہے اس میں بھی وہی لکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے۔ تو کہا سلو، ارے سلو اس کو ہم ازار کہتے ہیں، لیکن مرحوم کی میت کی جو ازار ہوتی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے قمیص، قمیص کو یہاں سے لے کر پنڈلی تک ہوگا اتنا۔ یہ 3 کپڑے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے 5 کپڑے، یہ 3 ہے۔ اور دوسرا یہ اوڑھنی ہے جس سے بال کو لپیٹا جائے، اور 5واں سینہ بند، سینے کو باندھنے کے لیے وہ سینہ بند، یہ 5 کپڑے۔ دیکھو ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پی جی کے اندر کیا ہے، یہ کفن کا کپڑا تیار رہتا ہے، تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، اس سے تیار رکھنا پڑتا ہے۔ اصل تو یہ ہے، حاجی ہارون سے بھی ہماری بات ہوئی جس کے اوپر، کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے اور دوسری جگہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ آدمی جتنا ہے اتنا ہی کپڑا اس کو دیا جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی قد میں چھوٹا ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ نے وہی کپڑا دے دیا تو اسراف ہوگا۔ اسراف کے معنی ویسٹ، فضول خرچی۔ اس کے لیے آپ جو نوجوان ہیں ان کو میں ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو تیار ہونا ہے اس بات کے لیے، کیونکہ اتنے قد کا آدمی ہے اور اس کے لیے ہم نے اتنا لمبا کپڑا دے دیا ہے، اس کے قمیص کے لیے، اس کی ازار کے لیے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم تو کپڑا آپ کو دیں گے اتنا ہی جتنا بڑا، لیکن آپ لوگوں کا کام ہے جا کے کاٹ دینا، اور کاٹنے کے بعد اس کپڑے کو الگ کر دو، کیونکہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ تو چونکہ کیس تیار ہوتا ہے اور ہر آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ ماپ لے
لیکن ہمارے الحمدللہ نوجوان ایسے ہیں کہ ہر علاقے کے ہیں، تو اپنے اپنے علاقے کے اندر کیسے اس کو چلا سکتے ہیں؟ کپڑا لے جا کے پھر ماپیں گے اور پھر کو دے دیں گے. تو 3 کپڑے مرد کو چاہیے اور 5 کپڑے عورت کو چاہیے. اچھا، مرد کے لیے پہلے چادر بچھائیں گے، میت کو لانے سے پہلے چادر بچھا کے رکھیں گے. 2 آدمی کے قد سے ادھر تھوڑا اوپر ہوگا، نیچے تھوڑا اوپر ہوگا، اس لیے تو اس میں باندھنا ہے، اس کو پورا کور کرنا ہے، اس لیے وہ تھوڑا لمبا ہوگا. اور اس کے اوپر ازار بچھائیں گے. ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہوگی، جو لفافہ یعنی کور سے تھوڑا چھوٹا ہوگا، تھوڑا چھوٹی ہوگی. اور تیسرا قمیص ہے، وہ اوپر رہے گا قمیص. دیکھو ایک اور مسئلہ آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اپنے گھر کے پہلے کیا پہنتے ہیں؟ ازار پہنتے ہیں کہ قمیص پہنتے ہیں؟ بتاؤ کیا پہننا چاہیے؟ روزانہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں صبح میں اٹھ کر یا غسل کر کے جمعہ کا نہا کر، پہلے کیا پہننا چاہیے؟ بولو کیا؟ ہاں بولو. قمیص. حدیث میں آیا، نبیوں کی سنت ہے پہلے قمیص پہننا ہے. جامع الصغیر کے اندر روایت ہے کہ پہلے آدمی قمیص پہن لے. اب قمیص وہ لوگ جو اتنا پہنتے ہیں ان کا قمیص تو عجیب سا ہوگا، لیکن جو ہمارا قمیص ہے، جو جبہ ہے، یہ ان کا تو گویا کے نیچے تک پہنچ گیا. اس کے بعد ازار پہنے. اور دوسری ایک بات، کھڑے کھڑے کپڑے نہ پہنے. آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کپڑے پہنے. ہم تو کھڑے کھڑے پہن لیتے. کھڑے کھڑے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، بیٹھ کر پہننے چاہیے. خیر یہ تو زندوں کی بات ہے. یہاں مردہ کے اندر بھی قمیص اوپر آیا ہے، سمجھے؟ سب سے اوپر ہے قمیص، رکھا بھی ہے اور پہننے میں آخر میں آیا ہے، کیونکہ وہ نیچے کور تھا، اس کے اوپر ازار اور اس کے اوپر قمیص. یہ تو مرد کا ہو گیا اس طرح. لیکن اب عورت کا مسئلہ ہے. عورت کے لیے جو سینہ بن ہے، سینہ بن جو یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا، یہ سینہ بن سب سے نیچے رہے گا، سب سے نیچے. اور جب کور کر دیں گے تو کور کے اوپر اس کو باندھا جائے گا، لپیٹا جائے گا، یا بغل سے نیچے سے نکالیں گے. اور جو بال ہے، اس بال کو اس کے 2 حصے کر کے جو کفنی یعنی قمیص پہنایا ہے، اس قمیص کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کے اوپر اوڑھنی اڑا دیں گے. یہ طریقہ ہے، یہ کفنانے کا طریقہ ہے. تو رضوان آئیے جی ادھر آ جائیے. ہم آپ لوگوں کے سامنے رضوان کفن کاٹنے کا یہ بتاتے ہیں. مفید آپ بھی آ جائیے، وہ کپڑا نہیں بتا دیں.